تو حضور نے اپنی بیٹیوں کے کتنے پیارے نام رکھے. پہلی بیٹی کا نام سیدہ زینب، دوسری بیٹی کا نام سیدہ ام کلثوم رقیہ جزاک اللہ، تیسری بیٹی کا نام سیدہ ام کلثوم، چوتھی بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہن. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی ہوں وہ بیٹیوں کے ذریعے جنت جا سکتا ہے. پہلا احسان یہ کرے کہ بیٹیوں کا نام اچھا رکھے، پھر انہیں تعلیم دلوائے، وہ تعلیم کہ جس تعلیم کے ذریعے وہ خود کو اور خدا کو پہچان سکیں. پھر ان کی اچھی تربیت کرے، ان کے اخلاق سنوارے. پھر جب وہ حد بلوغ میں قدم رکھیں تو ان کے لیے اچھا جیون ساتھی ڈھونڈ کر انہیں اپنے اپنے گھروں میں آباد کر دے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ یہ حسن سلوک کیا ہوگا اسے بتا دو وہ جنت میں میرے اتنا قریب ہوگا جتنی یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں. عصر حاضر کی بیگمات نے امریکہ اور برطانیہ کے معاشرے کو دیکھا ہے، مغربی سوسائٹی کے جھوٹے آب و تاب کو دیکھ کر اسلام سے دور چلی گئی ہیں. ورنہ اسلام نے عورت کو جو مقام عطا کیا ہے دنیا کے کسی نظریے نے وہ مقام عورت کو عطا نہیں کیا. مغرب نے تو عورت کو بیچا، صابن کی 2 روپے کی ٹکیا بھی عورت کی نمائش کے بغیر نہیں بیچتا انگریز. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی زندگی کے 4 مرحلے ہیں. عورت بیٹی ہے، عورت بہن ہے، عورت بیوی ہے، عورت ماں ہے. عورت رقاصہ نہیں ہوتی، ڈانسر نہیں ہوتی، اور نہ وہ سنگر ہوتی ہے. جب ڈانسر اور سنگر بن جائے وہ عورت نہیں رہتی، پھر بدبو کا مجسمہ رہ جاتی ہے، غلاظت کی بوری رہ جاتی ہے. عورت کی زندگی کے 4 مرحلے: بیٹی، بہن، بیوی، ماں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت جب بیٹی ہوتی ہے اس کے سر پہ عفت کی چادر ہوتی ہے. عورت جب بہن ہوتی ہے تو اس کے سر پہ عصمت کا دوپٹہ ہوتا ہے. عورت جب بیوی ہوتی ہے تو اس کے جذبات میں وفا کی عظمتیں ہوتی ہیں. عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہوتی ہے. ماں کے قدموں میں جنت بتائی گئی. حالانکہ محنت باپ کرتا ہے، ملازمت بیچارہ کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے روٹی کمانے کے لیے. گھر کی ساری رونقیں اس کی محنت کی وجہ سے ہوتی ہیں، لیکن جنت ماں کے قدموں میں ہے. اس لیے کہ بچے کی پرورش میں جو قربانی وہ دے سکتی ہے باپ نہیں دے سکتا. باپ چاہے کتنی محبت کیوں نہ کرتا ہو، لیکن رات کے 2 بجے اگر بچہ رونا شروع ہو جائے تو اس کا غصہ قابو میں نہیں آتا. لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کو اپنے بیٹے سے بڑی محبت تھی. ایک دن بیوی سے کہنے لگا آج میرا بیٹا میرے کمرے میں سوئے گا. وہ کیا کہتے ہیں بیڈ روم میں. اس کو میرے بیڈ روم میں سلاؤ، آج ہم اپنے بیٹے کو اپنے پاس سلائیں گے. ماں کہنے لگی نبھ نہیں سکے گی، تمہاری نیند اور تمہارا آرام خراب ہوگا. بادشاہ کہنے لگا تمہارے ساتھ ہر رات سوتا ہے، تم گزارا کر لیتی ہو، میں ایک رات بھی گزارا نہیں کروں گا، آخر میں باپ ہوں. تمہیں اتنا پیارا لگتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، تم سلا دو. اس نے کہا اچھی بات ہے. بیٹے کو سلا دیا.
سوتے وقت بچے کو اس نے دودھ کا گلاس دیا اور خود پانی پیا بادشاہ نے. بچہ کہنے لگا کہ ہم بھی پانی پیئیں گے. بادشاہ نے کہا نہیں بیٹا تم دودھ پیو. کہنے لگا نہیں دودھ میں پانی ملا کر دو ہم پھر پیئیں گے. بادشاہ نے کہا نہیں بیٹا طبیعت خراب ہو جائے گی. اس نے جلدی سے تھوڑا سا پانی ملا دیا. جب پانی ملا دیا دودھ میں تو دیکھتے دیکھتے کہنے لگا واپس نکالو ہم پانی والا دودھ نہیں پیتے پانی واپس نکالو. بادشاہ نے کہا بیٹا جب پانی پڑ جائے دودھ میں تو واپس نہیں نکلا کرتا دوسرا دودھ منگوا دوں. نہیں اسی دودھ سے پانی نکالو نکالو پانی نکالو نا. رونا شروع ہو گیا. بادشاہ نے کہا الو کا پٹھا کہتا ہوں جب پانی ڈل جائے تو نہیں نکلتا. نکالو نکالو کیسے نکالوں. نکالو. جنگ شروع ہو گئی. جنگ شروع ہو گئی اور بچے نے رونا ایسا شروع کیا کہ کمرہ سر پہ اٹھا لیا. ماں انتظار کر رہی تھی. اس نے جلدی سے دروازہ کھٹکھٹایا. بادشاہ سے کہنے لگی دروازہ کھولو مجھے پہلے پتہ تھا کہ ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے. اس نے دروازہ کھولا بیٹے کو اٹھایا کہنے لگا لے جاؤ اس جن کو خود سنبھالو مجھ سے قابو میں نہیں آتا. قرآن پاک نے فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا. یہ دکھوں میں اٹھاتی ہے دکھوں میں جنم دیتی ہے پھر دکھوں میں بچے کی پرورش کرتی ہے. یہ نہیں سوتا تو وہ بھی نہیں سوتی. یہ روتا ہے تو وہ بھی روتی ہے. یہ ہنستا ہے تو وہ بھی ہنستی ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے بعد سب سے زیادہ مجھ پر کس کا حق ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں کا. وہ کہنے لگا سما. پھر حضور نے فرمایا تیری ماں کا. اس نے عرض کیا سما. پھر حضور نے فرمایا تیری ماں کا. پھر پوچھا حضور اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سما ابو کا. اس کے بعد تیرے باپ کا حق ہے. ماں بڑی قربانیاں دیتی ہے اس لیے ماں کا دل نہ دکھایا کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اطلاع آئی ایک شخص کئی دن سے سکرات میں مبتلا ہے جان نہیں نکل رہی. بہت قرآن کریم تلاوت ہوا دعائیں مانگی گئیں لیکن اس کی مشکل حل نہیں ہوتی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی والدین زندہ ہیں یا نہیں. بتایا گیا حضور اس کی ماں زندہ ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ماں سے کہو میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں. اگر آ سکتی ہو تو آ جاؤ ورنہ میں آؤں گا. وہ بوڑھی ضعیفہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنتی ہے. کہنے لگی چل تو نہیں سکتی لیکن اللہ کے محبوب کے پاس ضرور جاؤں گی. لکڑی کے سہارے آئی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا بیٹا کئی دن سے سکرات میں مبتلا ہے. تیرا کیا خیال ہے اپنے بیٹے کے متعلق. کہنے لگی بڑا نمازی تھا. اللہ کے رسول بڑا نمازی تھا. قرآن بھی پڑھتا تھا روزے بھی رکھتا تھا حج بھی کیا زکات بھی دیتا تھا جہاد میں بھی حصہ لیتا تھا. بہت نیک تھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے تو اس پر راضی ہے کہ نہیں. اس بوڑھی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہنے لگے نہیں حضور
میرا دل دکھایا ہے اس نے، میرا دل دکھایا ہے۔ ایک دن اس کی بیوی کے ساتھ میرا کچھ تلخ کلامی ہو گئی، تلخ کلامی ہو گئی۔ میں نے کہا میرا بیٹا آ جائے، اسے بتاؤں گی کہ تو گستاخ ہے۔ میرا بیٹا آیا، میرے بتانے سے پہلے اس کی بیوی نے کچھ کہہ دیا۔ میں جب اپنے بیٹے کے سامنے گئی تو میرے بیٹے نے میری کوئی نہ سنی، بیوی کے بھڑکانے میں مشتعل تھا۔ غصے میں درد دل بیان کر رہی تھی اور میرے بیٹے نے غصے میں آ کر اپنا جوان بازو اٹھایا اور تیز تھپڑ میرے چہرے پہ دے مارا۔ میں دور جا گری۔ میں نے کہا بیٹا میں نے تو تیری ترقی کے لیے رات کی تنہائیوں میں دعا کی تھی، تیرے بچپن میں خود بھوکی رہتی تھی، تجھے کھلاتی تھی، جو تجھ سے جھگڑتا تھا میں اس سے لڑ جاتی تھی، تیرے دوستوں کو اپنا دوست سمجھتی تھی، تیرے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھتی تھی۔ تو بیمار ہوتا تو ساری رات تجھے اٹھا کر میں لوریاں دیتی، لیکن آج تیری جوانی میرے لیے رسوائی کا سبب بن کر آئی ہے۔ تو کتنا نمک حرام نکلا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ صحابہ سے فرمایا لکڑیاں جمع کرو، آگ بھڑکاؤ، پھر مجھے بتاؤ۔ بوڑھی کہتی اللہ کے رسول آگ کیوں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس میں اس نمک حرام کو ڈالیں گے جس نے بوڑھی ماں کے چہرے پہ تھپڑ مارا، وہ اسی قابل ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جائے۔ بوڑھی زاروں قطار رونے لگی، کہنے لگی نہیں 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 اللہ کے رسول، میرے بیٹے کو آگ سے بچا لیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس آگ سے گھبرا گئی ہے، آخرت کی آگ تو اس سے بھی زیادہ اذیتناک ہے۔ وہ بوڑھی کہنے لگی کوئی شکل ہے بچ جانے کی کہ میرا بیٹا اس آگ سے بھی بچ جائے، اس آگ سے بھی بچ جائے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ایک صورت ہے کہ تو اسے معاف کر دے۔ چیخ کر وہ بوڑھی کہنے لگی اللہ کے رسول آپ بھی گواہ بن جائیے، میرا رب بھی گواہ ہو جائے، میں نے اپنے بیٹے کو دنیا میں بھی معاف کر دیا، آخرت میں بھی معاف کر دیا۔ یہاں اس نے معافی کا اعلان کیا، وہاں اس کی مشکل حل ہو گئی، کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دنیا سے روانہ ہو گیا۔ چابی آپ کو کنجی دے رہا ہوں کامیابی کی، والدہ کو کبھی نہ رنجیدہ کرنا، اس کا دل نہ دکھانا، والد مظلوم کا دل بھی نہ دکھانا، کہیں یہ نہ سمجھو کبھی شاہ صاحب نے تو بس والدہ ہی کی بات کی ہے، ابا جان سے تو نمٹیں گے انشاءاللہ، ماں کو خوش رکھیں گے، نہیں، وہ بھی محسن ہے، اس کی آہ بھی تباہ کر دیتی۔ تو میرے عزیز دوستو، عورت کی زندگی کے 4 مرحلے بتائے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیٹی، بہن، بیوی، ماں، اور ان 4 مرحلوں میں جو معیار وقار کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بخشا ہے، دنیا کا کوئی نظریہ نہیں عطا کرتا۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے عزیز دوستو، بیٹیاں دفن ہو رہی تھیں، بیت اللہ میں بت سجائے گئے تھے، طواف برہنہ ہو رہا تھا، توریت نے کیوں رہنمائی نہ کی؟ انجیل نے کیوں رہنمائی نہ کی؟ قرآن کہتا ہے توریت کو یہودیوں نے بدل دیا تھا، انجیل کو عیسائیوں نے بدل دیا تھا۔ یہ دونوں آسمانی صحیفے بدل دیے گئے تھے،
آپ اللہ کا شکر ادا کیجیے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو اللہ نے ضابطہ حیات عطا فرمایا ہے، قرآن کریم، وہ قیامت تک نہیں بدلے گا. جو قوتیں اس کو بدلنا چاہیں گی ان کا اپنا حلیہ بدل جائے گا، لیکن قرآن کریم قیامت تک نہیں بدلے گا. 1400 سال کا سفر کر کے آپ تک پہنچا ہے قرآن کریم. اس کی جوانی میں کوئی فرق نہیں آیا، اس کے شباب میں کوئی فرق نہیں آیا. قرآن کو اللہ نے کتب خانوں کا محتاج ہی نہیں بنایا. قرآن کو اللہ نے لائبریریوں کا محتاج ہی نہیں بنایا، بلکہ لائبریریاں اور کتب خانے قرآن کے محتاج ہیں. قرآن کی حفاظت نہ علماء کرتے ہیں، نہ قراء، نہ حکمران کرتے ہیں، نہ رعایا. قرآن کی حفاظت براہ راست اللہ کرتے ہیں. اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں کہ ہم کیا قرآن کی حفاظت کریں گے؟ قرآن تو ہماری حفاظت کر رہا ہے. آج ہماری بد کرداری اور ہماری بد اخلاقی کے بہت سارے عنوان اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے. جزاکم اللہ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، بہت دعا گو. اللہ آپ کو بہت ساری عزت عطا فرمائے. اللہ آپ کو کام کی زندگی عطا فرمائے. میں دعا گو ہوں، حشر میں حضور آپ کو مسکراتے ہوئے اپنا کہہ کر قریب بلا لے.